بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید طاہر علی رضوی امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں، یہ سوال تو ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ کیا ہونا چاہیے نا؟ تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب لکھا جا رہا ہے۔ ہر آئے دن آئین کی پامالی کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی بادشاہت کی بقا، احتساب سے نجات اور الیکشن سے فرار۔ بیسیکلی اگر سارے تناظر میں دیکھا جائے نا، تو ایک ادارہ ہے جو کہ پورے نظام کو بیسیکلی اپنے لونڈی بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ چند بکاؤ مال لوگوں کو طاقتور بنا کر طاقت کے نشے میں نہ صرف ملک اور قوم کے لیے خطرہ بن چکا ہے، بلکہ ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اور قوم غربت اور مفلسی کی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ صرف اللہ کا رزق کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری عقل سلیم اس بات کو پھر بھی ماننے کے تیار نہیں ہے کہ رزق کا وعدہ فقط اللہ کی ذات کا ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اسی ذات الہی نے انسان کو دنیا میں اپنا شاہکار بنا کر بھیجا تاکہ اپنے چھپے ہوئے راز افشاں کر سکے، اور ہر ذی شعور انسان کے لیے نشانیاں ان میں رکھیں۔ لیکن اگر انسان اپنے اصل کو چھوڑ دے تو یقیناً گمراہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو پاکستانیوں، میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں انسان چاند، مریخ اور کہکشاؤں پہ رسائی حاصل کر رہا ہے، وہاں پر ایک انسان جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور تمام امتوں میں بہترین امت ہے، جس کے وسیلے سے اللہ نے انسان کو کائنات کے راز پہنچائے، آج وہ مسلمان اتنی پسپاہی اور کفر کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ کیا اللہ نے ہماری قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا اسی قرآن اور حدیث پر عمل کر کے غیر مسلم قومیں اللہ کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھا رہی؟ تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے نا، پاکستانیوں صرف ایک فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق ہے کلمے کا۔ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور فرق کیوں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، اور وہ غیر مسلم وہ کلمہ نہ پڑھ کے قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے اللہ کی نعمتوں سے انسانیت کا درس بھی دے رہے ہیں، اور ہم صرف کلمہ پڑھ کے نہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے نہ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، تو کیسے مسلمان نا؟ مطلب ایک سوال ہے ہمارا انسان کا اپنی ذات سے نا، کہ اگر ہم مسلمان ہیں، سب سے افضل قوم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو آج ہم اپنے آپ کو اتنا بے بس اور رسوا کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مرضی شامل نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے سمجھنے میں فرق آ رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اللہ اور نبی کے مطابق سمجھ رہے ہو نا، تو پھر تو یہ قرآن تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مفہوم ہے کہ وہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا حساب ضرور لے گا۔ اور جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ حقوق العباد پہ اللہ نے اتنا زور دیا ہے، تو پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے نا؟ سوال یہ ہے۔ اور کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں ابھی تک عدل آ رہا نا؟ ہم کیوں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی حق تلفی کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم ظلم، ناانصافی، بے ایمانی اور جھوٹ جیسی اسلام مخالف اور نفسانی خواہشات پر بنا سوچے سمجھے گمراہی کا شکار ہیں؟ کیوں ہمیں اپنے علاوہ سارے غلط نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہر انسان اپنے تئیں اپنی اصلاح کر چکا ہے؟ اور اگر اصلاح کر چکا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنی اصلاح ہی نہیں کی تو میں کسی کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتا ہوں نا؟ یا میں اس کو کیسے غلط کہہ سکتا ہوں؟ مطلب ہمارے کام تاثر ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ٹھیک۔ اصل میں تو میں نے یہاں پہ یہ دیکھنا تھا نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے 100% پے کر رہا ہوں؟ اگر میں پے کر رہا ہوں تو میں کسی پہ انگلی پھر بھی نہیں اٹھا سکتا، رائے بھی نہیں بنا سکتا اگر قرآن اور حدیث پہ میں عمل کر رہا ہوں نا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر کوئی اپنا جواب دہ ہے،
میں نے کسی کا حساب بھی نہیں دینا، تو میں کسی کے بارے میں رائے کیوں قائم کروں؟ میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں رائے قائم کروں نا۔ ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور یہ قوم نہیں تھی، یہ بیسیکلی میری اپنی ذات تھی اگر میں کہہ رہا ہوں تو۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے عدل کرنا ہوگا اور اپنے سے شروع کرنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہی عدل کی پہلی سیڑھی یہ چیز نا، کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ جو چیز میں اپنے لیے چاہتا ہوں میں اپنے سامنے والے کے لیے بھی وہی چاہ رہا ہوں۔ مطلب انسانیت کے روح سے اگر دیکھا جائے تو ایک جذبہ اظہار ہی ہے کہ اللہ کے حکم کی ہم تعمیل کر رہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اظہار قربانی رکھیں، اور اسی میں اللہ کی مرضی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہمیں جو وقتی طور پہ کوئی مشکلات، کوئی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں وہ ہماری طرف سے ہے نا، مطلب ہماری سوچ ہے، ہمارے سوچنے میں فرق ہے، اسی لیے وہ ہمیں پریشانیاں یا رسوائی لگ رہی ہے۔ ورنہ اللہ اپنے بندے پر اس کے وزن سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ تو آخر میں پاکستانیوں، میں آپ لوگ سے یہی کہوں گا کہ جو ملک کے حالات بنے ہوئے آج کل بحیثیت قوم، بحیثیت عوام، بحیثیت پاکستانی، ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جیسی رایا ویسے حکمران نا۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو شہباز شریف تو کچھ بھی نہیں ہے، شہباز شریف تو میرا نمائندہ ہے، اس کا مطلب ہے میں ایسا ہوں۔ شہباز شریف جیسا بھی ہے نا، کوئی بھی جو اپنے حساب سے جو بھی سوچتا ہے کہ شہباز شریف جیسا بھی ہے، وہ اصل میں شہباز شریف نہیں ہے، وہ میں خود ہوں، وہ ہم خود دیں، بحیثیت قوم ہم خود دیں کہ ہمارے اوپر ایک ایسا حکمران آیا ہوا ہے جو ہماری ہی عکاسی کر رہا ہے بیسیکلی نا۔ اور اس کے باوجود اگر ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جیسی رایا ویسے حکمران، تو ہم اس پہ عمل بھی تو نہیں کر رہے نا۔ عمل کیا تھا بیسیکلی؟ ہم اپنی اصلاح کرتے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور بہترین چوائس اپنے جیسی لے کے آئیں نا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح بیسیکلی، قرآن کے مطابق عمل کرنا بھی یہی ہوگا۔ تو اگر اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ حکمران ٹھیک نہیں ہیں اور ہمارے ادارے بھی اب ہمارے مسئلے حل نہیں کر پا رہے اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں خود ڈیسیژن لینا پڑے گا۔ اپنا وقت بچائیں، اس دنیا میں وقت سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ آپ ہی سوال ہیں اور آپ ہی حل ہیں، اپنی قدر پہچانیں۔ شکریہ۔